السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ علم حرف استفہام ہے، لم یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کو جو یزعمون کہ وہ کیا کرتے ہیں، یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لائے۔ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے، انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ کرے، الی الطاغوت یعنی شیطان کی طرف فیصلہ کرے، وقد امروا اور تحقیق کے حکم دیا گیا، ان یکفروا کہ وہ انکار کرے، بہ اس کا، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور وہ چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم کہ وہ گمراہ کرے، ہم ان کو، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں گمراہ کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے احکاموں کو پورا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا، کسی اور کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ کوئی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ آگ جلاؤ اور اس میں کود جاؤ، تو ایک شخص اس میں سمجھدار تھا، وہ شخص کہنے لگا کہ ہم ایسے آگ میں نہیں کودیں گے۔ کیا ہے اتباع کرنا، کیا ہے نیکی کا حکم کرتے ہیں، اور کیا ہے اللہ کے حکموں پہ چلنے کا، اور صدقہ دینا، نیکی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ایسے چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے تو ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ تو کیا ہے ظلم ہے، آگ میں کود جانا امیر کی اتباع میں۔ وہ امیر تھا، جو شخص نے حکم دیا تھا کہ آگ جلاؤ اور اس میں کود جاؤ، اور کہا کہ امیر کا حکم ہے، تو ایسا حکم نہیں ہوتا کسی پہ ظلم کرنا، یہ حکم نہیں ہے، اور یہ اتباع غلط ہے، چاہے وہ امیر کیوں نہ ہو۔ تو وہ شخص جو سمجھدار تھا وہ کہنے لگا کہ ہم آگ میں نہیں کودیں گے، پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ کریں گے،
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی نہیں تھا جو تم اس کی اتباع کرتے. تو نبی کی باتوں کا اتباع کرنا ہے، کیونکہ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتے ہیں، تو نبی کی اتباع کرنا ہے، کسی کی بھی اتباع نہیں کرنا ہے. یہاں اس آیت میں ہمیں کیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے. وہ جو حکم دیتے ہیں نا اللہ کو، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ کر کوئی اور کا حکم نہیں ماننا ہے. اس شیطان کی کیا ہے؟ اتباع ہے. کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہی میں بھٹک جائے، دور کی گمراہی میں گم ہو جائے. یہ شیطان کا حربہ ہے، تو ہم کو ایسے کام نہیں کرنا ہے. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.